اور یہ عنوان جس آیہ مبارکہ سے ماخوذ ہے، یہ آیہ مبارکہ ظاہر ہے قرآن مجید کا ہمیشہ حصہ رہی ہے، لیکن یہ کہ ہم تاریخ اسلام میں دیکھتے ہیں کہ اس فریضے کو اس سے آج سے 1 صدی پہلے یا اس سے پہلے نہیں جانا جاتا تھا۔ اس کو اثر نو روشناس کرایا گیا، سامنے لایا گیا، اجاگر کیا گیا، واضح کیا گیا۔ تو قرآن مجید میں یہ آیت تو موجود تھی، تو اس کے کیا معنی تھے لوگوں کے سامنے، وہ کیا اس سے مراد لیتے تھے، اس اقامت دین کا کیا تصور تھا جو سابقہ مفسرین بیان کرتے تھے؟ یہ تو پہلا سوال ہے ہمارے سامنے، اور یہ ہونا چاہیے۔ اسی کے ذیل میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب تک یہ چیزیں کھل کے ہمارے سامنے نہیں آئیں گی، اس وقت تک بڑا مشکل ہوگا کہ ہم کسی دوسرے کو اقامت دین کے کام کے لیے قائل کر سکیں، اسے سمجھا سکیں۔ اچھا، دوسرے کی بات تو پھر بھی بات کی ہے۔ پہلی بات یہ کہ خود ہم وہ قربانیاں دے سکیں جو اقامت دین کے لیے درکار ہیں۔ جب تک اس معاملے میں ہمیں کلیئرٹی نہیں ہوگی تو ہم خود بھی وہ کام نہیں کر سکیں گے۔ اور آخری بات اس ضمن میں یہ ہے کہ ہم خود اس مغالطے کا شکار ہو جائیں گے جو 13 صدیوں تک امت میں رائج رہا ہے۔ اگر یہ ہمیں پوری طرح واضح نہیں ہوگا کہ اقامت دین کا مفہوم کیا ہے۔ ایک بڑے محقق، اچھے عالم دین، بڑا فہم رکھنے والے بزرگ تو نہیں ہیں، نوجوان ہی ہیں، لیکن بزرگ اس اعتبار سے کہ ایک علمی شخصیت ہیں، تو ان سے اقامت دین کا مفہوم ایک دفعہ زیر بحث آیا، تو انہوں نے جو وہ مفہوم بیان کیا وہ میں پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ فرمانے لگے کہ دیکھیں، آپ نے اگر کسی کو نماز پڑھنے کی تلقین کی ہے، یا ایک بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن وہ صحیح نہیں پڑھتا، تو آپ نے اس کی نماز صحیح کروا دی ہے، تو یہ بھی اقامت دین کا کام کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک آدمی کسی کو تعلیم دے رہا ہے، قرآن مجید سکھا رہا ہے، پڑھا رہا ہے، تو یہ بھی اقامت دین کا کام ہے۔ تو اگر کسی مفہوم کے اعتبار سے یہ اقامت دین کا کام ہے، ہم چلیں نہیں، اسے رد نہیں کرتے اس کے، لیکن جب ہم اقامت دین کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے یہ مراد نہیں ہوتی، ہم اس سے کوئی اور معنی مراد لے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ اگر آپ نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قرآن مجید کی 4 بنیادی اصطلاحات کا مطالعہ کیا ہو، تو یہ حقیقت آپ پر منکشف ہوگی کہ یہ جو بنیادی اصطلاحات ہیں، مثلا الہ کا لفظ ہے، دین کا لفظ ہے، رب کا لفظ ہے، یہ جو عبادت کا لفظ ہے، یہ 4 بنیادی اصطلاحات انہوں نے بیان کی ہیں۔ ان کے کوئی معنی پہلے سے بھی تو موجود تھے نا، تو انہیں پھر کیوں واضح کرنا پڑا؟ اس لیے کہ وہ معنی مسخ ہو گئے تھے یا وہ محدود کر دیے گئے تھے۔ اگر مسخ نہیں بھی ہوئے تھے تو ان کو ایک محدود جامہ پہنا دیا گیا تھا، ان کا مفہوم مقید کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے پھر سے قرآن مجید کی روشنی میں اس کا معنی کھول کر واضح کیا، تب معلوم ہوا کہ دین کا الہ کا تصور کیا ہے، عبادت کا حقیقی تصور کیا ہے، دین کا تصور کیا ہے، رب کا معنی کیا ہے۔ یہ سارے معنی ان کے اندر مرور ایام کے ساتھ، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تغیر و تبدل ہو گیا تھا، تو اسے گویا دوبارہ تازہ کرنا پڑا۔ تو میں اب یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ خود اقامت دین کے ساتھ بھی، چونکہ اس میں بھی دین کا لفظ آیا ہے، تو دین کا ایک تصور وہ ہے کہ جو قرآن مجید کی روشنی میں قرآن مجید کی 4 بنیادی اصطلاحات میں مولانا مودودی نے معین کیا ہے، اور ایک روایتی مفہوم ہے دین کا۔ تو جب آپ کے ذہن میں دین کا روایتی مفہوم ہوگا تو اقامت دین کا مطلب وہ ہوگا جو میرے بزرگ میرے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے اور مجھے سمجھا رہے تھے۔ لیکن جب آپ کو دین کا حقیقی معنی معلوم ہوگا تو تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ اقامت دین کا اصل میں معنی کیا بنتا ہے اور مفہوم کیا بنتا ہے۔ اب اس حقیقی معنی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو روایتی معنی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے نماز کی تلقین کی تو بھی اقامت دین کا کام کیا، آپ نے روزے کی تلقین کی یا روزہ روایتی معنی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے نماز کی تلقین کی تو بھی اقامت دین کا کام کیا، آپ نے روزے کی تلقین کی یا روزہ رکھنا سکھا دیا یا نماز پڑھنا سکھا دیا یا قرآن مجید ناظرہ پڑھنا سکھا دیا یا کچھ تھوڑی بہت عربی گرامر سکھا دی، آپ نے دین کی تعلیم ہی دی ہے، اور دین کی تعلیم دی ہے تو اقامت دین کا کام کیا ہے۔
لہٰذا اس کتاب کی روشنی میں پہلے دین کا مطلب ہم سمجھ لیتے ہیں، تو پھر اقامت دین کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا، اور یہی ہم نے دوسروں کو سمجھانا بھی ہے۔ اقامت دین کے ساتھ جو دین کا تصور ہے، تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید نے اسلام کو دین قرار دیا ہے۔ آج کل اس کے لیے مذہب اسلام کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یہ کم از کم قرآن مجید میں تو سرے سے نہیں ہے، اور حدیث میں بھی جتنی حدیثیں پڑھنے کا موقع ملا ہے اس میں مذہب کا لفظ اسلام کے لیے نہیں آیا ہے۔ ہاں، اسلام کے اندر جو مختلف مسالک ہیں ان کے لیے مذہب کا لفظ آپ کو مل جائے گا۔ مطلب اسلام میں یعنی ہمیں بتایا جاتا تھا بچپن سے کہ 4 مذہب برحق، اور اس سے مراد کیا ہوتی تھی؟ یعنی مذہب حنفی، مذہب شافعی، مذہب مالکی، مذہب حنبلی، یہ مسالک جو ہیں یہ مذاہب اربع ہیں۔ تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ چاروں اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، یعنی ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دین کی تعلیمات کے اندر ہی ہیں، حق ہونے کا مطلب یہ ہے۔ تو یہ تو مذاہب تو یہ ہوتے تھے۔ اسلام کو تو مذہب نہیں کہا، نہ قرآن نے کہا نہ حدیث نے کہا، لیکن آج سمجھا یہ جاتا ہے کہ اسلام مذہب ہے۔ تو یہ کیوں سمجھا جاتا ہے؟ یہ اصل میں ایک اور تصور جو دنیا میں آیا، ریلیجن کا تصور۔ ریلیجن کا لفظ ظاہر ہے وہ اقوام استعمال کرتی ہیں جو ہم پر 100-150 سال حاکم رہی، یعنی خاص طور پہ انگریز، اور ان کے ہاں ریلیجن کا ایک خاص محدود دائرہ ہے، اور وہ دائرہ ہے انسان کی انفرادی زندگی۔ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ کی اس عقیدے کے مطابق جو تعبدی معاملات ہیں، یعنی اس پرستش کیسے کرتے ہیں، اور اس سے آگے جو عام سماجی رسومات ہوتی ہیں، یعنی کوئی پیدا ہوتا ہے تو اسے سیلیبریٹ کیسے کرتے ہیں، اور اس سے آگے شادی کرنے کے طور طریقے کیا ہیں، تو مر جاتا ہے تو تجہیز و تکفین یعنی اسے ٹھکانے کیسے لگاتے ہیں، تو یہ کچھ سماجی رسومات ہوتی ہیں۔ تو یہ دائرہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ مذہب کا دائرہ ہے۔ عقیدہ، اس عقیدے کے لیے جو پرستش کے طور طریقے ہیں اور جو سماجی رسومات ہیں، یہ 3 دائرے وہ ہیں جن کو ریلیجن کا دائرہ سمجھا جاتا ہے۔ تو جب آپ ریلیجن کا ترجمہ مذہب کر کے اسلام کو بھی مذہب قرار دے دیتے ہیں، تو در حقیقت آپ مان لیتے ہیں کہ اسلام کا دائرہ صرف ان 3 حدود کے اندر ہی ہے، اس سے باہر نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف جب ہم قرآن مجید کی روشنی میں دین کا معنی دیکھتے ہیں تو وہ کوئی اور ہی نکلتا ہے، وہ ریلیجن والا نہیں نکلتا، وہ بالکل دوسرا نکلتا ہے۔ میں وہ ذرا آپ کے سامنے واضح کر دوں۔ اس میں پہلی بات یہ آتی ہے کہ دین کا لفظ قرآن مجید میں جو استعمال ہوا تو بدلے کے معنی میں استعمال ہوا۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، تو دین کا لفظ کا ایک معنی مذہب تو نہیں ہوا، بدلہ ہوا، یہ تو بالکل اس کا لغوی معنی ہو گیا۔ پھر ہم اسے دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک اور استعمال ہوا ہے، اور وہ اطاعت کے معنی میں اس کا استعمال ہوا ہے۔ فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پس تم اللہ کی بندگی کرو اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے۔ یہاں سب نے اس کا ترجمہ اطاعت کیا ہوا ہے۔ اچھا، اطاعت نہیں ہو سکتی جب تک کہ کوئی ضابطہ نہ ہو، کوئی قانون نہ ہو۔ ظاہر ہے اطاعت یا تو کسی اتھارٹی کی ہوگی یا اس اتھارٹی کے بنائے ہوئے ضابطے کی ہوگی۔ تو جب آپ کو یہ کہا گیا کہ اللہ کی بندگی کرو اپنی اطاعت اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے، تو اب یہ کسی ضابطے کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ تو اب یہ جو بدلہ ہے، اس بدلے کا تعلق اس ضابطے کے ساتھ کیا بنا، سیکوینس کیا ہے ان کا؟ ظاہر ہے بدلہ جب آپ کو ملے گا تو بدلہ اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو بدلہ اچھا ہوگا یا بدلہ برا ہوگا، یا سزا ہوگی یا انعام ہوگا، یہی بدلہ ہو سکتا ہے نا۔ بدلے میں انعام دیا، بدلے میں سزا دی۔ اچھا، یہ جو بدلے میں انعام دیا جائے گا، بدلے میں سزا دی جائے گی، یہ کوئی اندھا ریوڑیاں بانٹے گا یا کسی اصول پر یہ فیصلہ ہوگا؟ اصول پر فیصلہ ہوگا۔ تو وہ اصول بھی گویا دین میں شامل ہو گیا نا، وہ بھی دین ہو گیا۔ وہ جو ضابطہ ہے، جس ضابطے کی وہ کرائٹیریا، وہ معیار، وہ ضابطہ، وہ قانون کہ جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا کہ اس کو انعام دیا جائے اور اس کو جو ہے ذلیل و رسوا کی سزا دی جائے، وہ اس ضابطے کو یہاں پہ اطاعت کے ساتھ جوڑ کر بتا دیا گیا کہ یہ در حقیقت دین کا مطلب صرف بدلہ ہی نہیں ہے، دین کے اندر اطاعت کا معنی بھی اور ضابطے کا معنی بھی اور قانون کا معنی بھی شامل ہے۔ اچھا، دین اسلام کیا ہے؟ یہ اگلی بات ہو گئی۔ دین اللہ کیا؟ دین اللہ کا لفظ آیا ہے نا قرآن مجید میں، یہ لفظ استعمال ہوا، یہ اگلی بات ہو گئی۔ دین اللہ کیا؟ دین اللہ کا لفظ آیا ہے نا قرآن مجید میں، یہ لفظ استعمال ہوا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئے اور فتح حاصل ہو جائے،
اور رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ، اور جب تم دیکھو کہ لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اب یہ اللہ کا دین، یہ ایک نئی بات آ گئی، یہ بالکل ایک نیا معنی لے کے آ گیا. اور یہ جو نیا معنی لے کے آ گیا، اس کی سمجھ آپ کو سورہ یوسف کے ایک آیت سے آئے گی. وہ واقعہ آپ ذرا تازہ کیجئے کہ یوسف علیہ السلام مصر پہنچ گئے. ان کے بھائی جب پہلی مرتبہ ان کے پاس آئے تو پہچان تو لیا حضرت یوسف نے، لیکن بھائیوں کو بتایا نہیں کہ میں یوسف ہوں. بات چیت میں بھائیوں نے خود بتا دیا ہمارا ایک اور بھائی ہے، اس کا بھی راشن دے دیجئے. تو انہوں نے کہا نہیں، اس کو لے کے آؤ گے تو راشن ملے گا. بنیامین کو پھر اگلی دفعہ اس کو بھی لے کے آئے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ بنیامین واپس جائے، وہ اسے اپنے پاس روکنا چاہتے تھے. اور وہ روکنے کے لیے پھر وہ ایک لمبا ایک کام ہے، وہ چوری برآمد ہوئی اس کے پاس سے. تو انہوں نے اس سے پہلے ان سے پوچھا تھا کہ ہماری ایک چیز چوری ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہم چور نہیں. تو انہوں نے کہا اگر ثابت ہو گیا کہ تم چور ہو تو پھر کیا سزا ہوگی؟ انہوں نے کہا جس کے پاس سے وہ نکلے گا وہی اس کا بدلہ ہوگا، یعنی اس کو غلام بنا لینا، اپنے پاس قیدی بنا لینا. اور ہمارے ہاں یہی سزا دی جاتی ہے، وہ جو ہمارا ضابطہ ہے، جو ہمارا قانون ہے، اس میں یہی سزا دی جاتی ہے. اب وہ چوری کا سامان برآمد ہو گیا اور یوں بنیامین روک لیے گئے حضرت یوسف کے پاس. اب اس سارے کو اللہ نے یوں بیان کیا، وَكَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف، اس طرح ہم نے یوسف کے لیے ایک تدبیر کر دی. یعنی ان کے بھائیوں کی زبان سے کہلوا دیا کہ جس کے پاس سے جو مال مسروقہ برآمد ہوگا اس کو وہاں رکھ لیا جائے گا. وَمَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ، یوسف کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیتا. فی دین الملک، بادشاہ کے دین میں. اب یہاں دین کا کیا معنی ہوگا؟ قانون. یعنی بادشاہ کے ہاں جو چوری کی سزا تھی، وہ سزا یہ نہیں تھی کہ یوسف جو بھی چور ہے اس کو غلام بنا لو. یہ تو کنعان میں جو سزا تھی اس کا انہوں نے خود فیصلہ کر دیا کہ بھئی ہم وہ مانتے ہیں. تو اس طرح یوسف کے لیے ممکن ہو گیا کہ اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لے. اب آپ کو سمجھ میں آیا؟ اب یہ اگر سمجھ میں آ گیا تو پھر کوئی آپ سے کہے کہ میں نے نماز کی تلقین کی ہے تو میں نے دین کی بات کی ہے، میں نے اقامت دین کر دی، اب آپ کو یہ سمجھ نہیں آ سکے گا. سمجھ آئی میری بات کی؟ تو قرآن مجید جب دین کے معنی کو ہمارے سامنے لے کے آتا ہے، اسے بڑی وسعت دیتا ہے. اس میں یہ بھی شامل کرتا ہے، بدلے کو بھی شامل کرتا ہے، یقیناً کرتا ہے، اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے. اس میں اطاعت کو بھی شامل کرتا ہے، یقیناً کرتا ہے، اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے. لیکن اس میں پورے قانون اور نظام کو بھی شامل کر. فی دین الملک، بادشاہ کا دین، بادشاہ کا قانون، بادشاہ کا نظام. اب یہاں ایک اور نقطہ بھی سامنے آ گیا، وہ نقطہ بھی بڑا پیارا ہے. وہ نقطہ یہ ہے کہ اس سطح پہ پہنچ کے دین مرکب اضافی بن کے آیا ہے، بادشاہ کا دین اور اللہ کا دین. اور یہ ایک چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جب آپ کسی اتھارٹی کو یا کسی پرسنالٹی کو یا کسی ادارے کو، انسٹیٹیوٹ کو ایک ایسی اتھارٹی دے دیں کہ جو قانون وہ بنائے بلا چوں چراں یا غیر مشروط طور پر، یا اس کے قانون کی مطلق اطاعت ہوگی، کوئی چوں چراں اس کے آگے نہیں کی جا سکے گی. تو جب یہ آپ مان لیتے ہیں تو اس ہستی کو کے ضابطے کو، قانون کو تو آپ نے وہ ایک مقام دے دیا. اس ہستی کو در حقیقت اس پورے کو اگر آپ سمجھیں تو اس نظام کو اس ہستی کے ساتھ ہم منسوب کر دیں گے. جہاں یہ اتھارٹی بادشاہ کے پاس ہوگی تو وہ دین الملک ہوگا، اور جہاں یہ اتھارٹی اللہ کے پاس ہوگی وہ دین اللہ ہوگا. جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، اس دنیا میں اگرچہ کہ بعض جگہوں پہ بادشاہت ہے، جیسے سعودی عرب میں بھی ہے، کئی اور ملکوں میں بھی ہے، لیکن اب بادشاہت کو پسند نہیں کیا جاتا. جہاں شعور آتا ہے وہاں بادشاہت باقی نہیں رہتی. ہمارے ملک میں بھی نہیں ہے، ہندوستان میں بھی نہیں ہے. اس کے بجائے دین اللہ بھی کہیں نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ سعودی عرب میں بھی نہیں ہے. وہ دین سلیمان تو کہہ سکتے ہیں آپ اسے، دین اللہ نہیں کہہ سکتے. دین الملک ہے، وہاں بھی چلیں. تو باقی دنیا میں اس وقت ہے کیا؟ نہ دین اللہ ہے نہ دین الملک ہے. تو کیا کون سا دین ہے؟ آپ کہیں دین ہے ہی نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا. کوئی تو قانون ہے نا، اور کوئی قانون بنا بھی رہا ہے. تو قانون کون بنا رہا ہے؟ پارلیمنٹ بنا رہی ہے. پارلیمنٹ قانون بنا رہی ہے نا. اور پارلیمنٹ کے پاس یہ اتھارٹی نے اپنی اتھارٹی اپنے ووٹ کے ذریعے سے منتقل کی ہے.
ٹھیک ہے نا, ایسا ہی ہے نا. گویا قانون کا حق عوام کے پاس ہے, بادشاہ کے پاس نہیں, عوام کے پاس ہے. عوام نے اپنا وہ حق تفویض کر دیا اپنے ریپریزنٹیٹیوز کو, وہ جا کے ایک جگہ پہ جمع ہوئے, جسے ہم اسمبلی کہتے ہیں. اسمبلی تو کہتے ہیں جمع ہونے کو ہے نا. وہاں جمع ہو کے انہوں نے اکثریت رائے سے جو قانون بنا لیا, وہ اس کی پابندی تمام شہریوں پر کرنا لازم ہے. تو بابا یہ دین جمہور نہیں ہو گیا؟ اگر وہ دین اللہ ہے جہاں قانون بنانے کا اختیار اللہ کے پاس ہے, اور وہ دین الملک ہے جہاں قانون بنانے کا اختیار بادشاہ کے پاس ہے, تو جہاں قانون بنانے کا اختیار عوام الناس کے پاس ہے وہ دین جمہور نہیں, وہ دین العوام نہیں. تو آج کا دور جس میں ہم جی رہے ہیں یہ در حقیقت دین جمہور کا دور ہے. ایک اور دین بھی ہے, وہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں, اور وہ دین ہے جو رشیا میں اور چائنا میں رائج ہے. یہ مجھے اس لیے سمجھانا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ہاں چائنا ماڈل کا یعنی کچھ لوگ ڈفلی بجا رہے ہیں نا, تو اس کو بھی سمجھ لیجیے وہ کیا ہے. اس کا معاملہ جڑ جائے گا ملوکیت کے ساتھ. اس کو سمجھنے کے لیے دیکھیے, ملوکیت کو ہم کیوں برا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اختیار امت کو دیا تھا وہ اختیار ایک قبیلے نے اپنے لیے خاص کر, یعنی اپنا خلیفہ بنانے کا اختیار امت مسلمہ کو دیا تھا. ایک خلیفہ تو اللہ کا خلیفہ ہوتا تھا نا, نبی ہے جو وہ اللہ نے اپوائنٹ کیا, وہ اللہ کا خلیفہ ہے. حضرت ابوبکر اللہ کے خلیفہ نہیں ہیں, وہ خلیفۃ المسلمین ہیں, ان کو مسلمانوں نے منتخب کیا ہے. خلافت راشدہ کے بعد یہ اختیار مسلمانوں کے پاس نہیں رہا, بنو امیہ کے پاس چلا گیا کہ جس کو وہ خلیفہ بنائیں گے وہ خلیفہ ہوگا. سمجھ آئی؟ حقیقت میں وہ خلیفہ کس کا ہے؟ بنو امیہ کا. مسلط کس پر ہو گیا ہے؟ امت مسلمہ پہ ہو گیا. بعد میں ان سے یہ حق چھین لیا کس نے؟ بنو عباس نے. اور بنو ہاشم کو خاص طور پہ جو ہمارے سید جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے, ان کو یہ اختلاف یہ رہا کہ بھئی یہ ہمارا حق ہے, یہ بنو امیہ غاصب ہے, اور بعد میں یہ کہ یہ بنو عباس غاصب ہیں, اصل میں تو ہمارا حق ہے, جو حضرت علی کا خانوادہ ہے حق اس کا ہے. تو جو ہم تک اسلام کی تعلیمات پہنچی ہیں, یہ حق نہ بنو ہاشم کا ہے, نہ بنو عباس کا ہے, نہ یہ بنو امیہ کا ہے, یہ حق امت مسلمہ کا ہے. وہ جس کو اپنا خلیفہ بنائے وہ خلیفہ ہوگا. تو چائنا اور روس میں کیا ماڈل ہے؟ دنیا میں حکمرانی کا ماڈل یہ ہے, یا جو بھی بات جو قانون سازی کا جو معاملہ ہے وہ عوام کو دیا گیا. باقی دنیا میں رشیا اور چائنا میں کیا کیا گیا, ایک پارٹی بنائی گئی, اسے کہا گیا یہ نظریاتی پارٹی ہے. کمیونسٹ پارٹی ایک نظریاتی پارٹی ہے. اس کمیونسٹ پارٹی کے اندر سے ایک, جیسے ہمارے ہاں ایک اصطلاح ہے اصحاب حل و عقد, وہ لوگ کے جو گرہ باندھتے ہیں اور گرہ کھولتے ہیں, کسی مسئلے کا حل کرتے ہیں یا کوئی مسئلہ پیدا کرتے ہیں, وہ جو اتھارٹی ہے جن کے پاس, قبیلے کے جو بڑے لوگ ہوتے تھے, تو انہوں نے اس کا نام رکھا پریزیڈیم. کمیونسٹ پارٹی کے اندر ایک تھنک ٹینک ہے, سمجھ لیجئے, بڑے دماغ ہیں, ان کا ایک اکٹھ ہوتا ہے. جیسے ہمارے فوج کے کور کمانڈر بیٹھتے ہیں, یہ فوج کا ایک بڑا اکٹھ ہے, اس کے گویا اصحاب حل و عقد بیٹھتے ہیں. اسی طرح سمجھ لیجئے کہ اس کمیونسٹ پارٹی کے اصحاب حل و عقد جمع ہوتے ہیں, وہ اسے پریزیڈیم کہتے ہیں. وہ جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں, وہ جس شخص کے بارے میں فیصلہ کر لیں وہ حکمران ہو جاتے ہیں. سمجھ آ گئی بات کی؟ تو جو فیصلہ کبھی بنو امیہ کے بڑے بیٹھ کر کرتے تھے یا کبھی بنو عباس کے بڑے بیٹھ کر کرتے, جو نسل کی بنیاد پر تھا, اس کو نظریے کی بنیاد پر ایک جماعت بنا کر تو ایک آدمی پوری قوم کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے. تو جب ہمارے ملک میں پریزیڈیم کی بات کی جائے گی یا چائنا ماڈل کی بات کی جائے گی, تو اصل میں کہا جا رہا ہوتا ہے کہ ایک طبقے کی حکومت باقی تمام لوگوں کے اوپر قائم کر دینا. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ طبقہ کون سا ہو سکتا ہے. مزدور تو نہیں ہو سکتے, عامت الناس بھی نہیں ہو سکتے, ہم مولویوں کا طبقہ بھی نہیں ہو سکتا, ججوں کے بس کی بات بھی نہیں ہے, وکیلوں کے بس کی بات بھی نہیں ہے, یا وہ ایک ہی جس کے پاس لاٹھی ہوگی وہی ہو سکتی ہے. تو پھر جس کا ڈنڈا اسی کی حکومت والا پرانا دور واپس. یہ اصل میں چائنا ماڈل کے پیچھے یہ دہشت گردی چھپی ہوئی ہے. اس لیے میں نے چاہا کہ یہ بھی آپ کے سامنے کھول دوں. اب یہاں آ کے آپ سمجھ لیجئے کہ چائنا کی جائے
وہاں کہا جائے دین جمہور لایا جائے گا تو اسے کیا سمجھا جائے گا؟ بغاوت. اور چائنا والے اس بندے کو نہیں چھوڑیں گے. امریکہ نے کچھ کوششیں کی تھی نا وہاں پہ, تو جو باغی تھے ان کا کیا اشر کیا چائنا والوں نے. اچھا اسی کو اب ذرا دوسری طرف سے دیکھ لیں. سعودی عرب میں یہ کوشش کی جائے کہ دین اللہ لایا جائے تو ٹھیک ہے, امریکہ میں دین اللہ کی کوشش کی جائے یا پریزیڈیم یعنی کمیونسٹ ماڈل کی کوشش کی جائے تو ایک بات سمجھ لیجئے, ایک ملک میں مذہب کئی ہو سکتے ہیں. ایک ملک میں مذہب کئی, امریکہ میں کئی مذہب ہیں, ہندو بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, یہودی بھی ہیں. خود پاکستان میں کئی مذہب ہیں, ہندوستان میں کئی مذہب ہیں. اسلام بھی کہتا ہے کہ تمام مذاہب کو ان کے حقوق دو, بلکہ سب سے پہلے کہا ہی اسلام نے, سیکولرزم تو بعد میں آیا ہے. یہ مذہبی آزادی سب سے پہلے دنیا میں دی اسلام نے, یہ محمد رسول اللہ نے دی, اس سے پہلے تھی نہیں. کہ کسی کی عبادت گاہ کا جو ہے وہ نقصان نہیں کیا جائے گا, محفوظ رکھی جائے گی, کسی کے جو ہے نا مذہبی جذبات کو مجروح نہیں کیا جائے گا. یہ تو سب سے پہلے محمد رسول اللہ نے دنیا میں کیا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک خطہ ارضی پر جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایسے بہت سے مذاہب بھی ہو سکتے ہیں, لیکن کسی خطہ ارضی پر کوئی ایک بادشاہی ہوگا, دو بادشاہ تو نہیں ہوتے. یا ہو سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا ایک گدڑی میں یا ایک بستر میں دو فقیر سو سکتے ہیں, ایک پوری مملکت میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے. یہ ہو نہیں سکتا کہ دو بادشاہ رہیں. تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے سمجھ لیجئے ایک ملک کے اندر دو دین نہیں ہو سکتے. یا وہاں دین جمہور ہوگا, یا دین الملک ہوگا, یا دین کمیونسٹ ہوگا, ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ, یا دین اللہ ہوگا. یہ ایک جگہ پہ چار دین نہیں جمع, چار تو چار, دو دین بھی نہیں جمع ہو سکتے. ان کے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ایک جگہ پہ دو دین ہو جائیں. اگر یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے تو اب ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں دین اللہ غالب ہے یا دین جمہور غالب ہے, کیونکہ دو تو نہیں ہو سکتے. اگر دین جمہور غالب ہے تو پھر سمجھ لیجئے دین اللہ نہیں ہے. جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی وہاں تو شاید آپ کو مجھے اتفاق یہاں تک آیا, اور جہاں آ کے میں نے نتیجہ نکالا تو اب آپ سوچ میں پڑ گئے ہوں گے یار یہ میں نے کیا بات کی ہے. لیکن سچ تو یہی ہے, یہ ہضم کرنے میں آپ کو دیر لگے گی. حقیقت یہی ہے, ایک ملک میں دو دین نہیں ہو سکتے. اور اگر ہمارے ملک میں اللہ کا دین نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے, کوئی دوسرا دین ہے تو اس کا مطلب اللہ کا دین نہیں ہے. یہ بات اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ کے اندر وہ جذبہ ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جو آپ کو متحرک کرے. کیونکہ ہم بڑے مطمئن ہیں کہ بھئی یہ تو اسلام کے نام پر بنا, تو اسلام یہاں ہے. بھئی جتنا اسلام یہاں ہے اتنا اسلام امریکہ میں بھی, جتنا اسلام یہاں ہے اتنا اسلام ہندوستان میں بھی. مسجدیں نہیں ہیں وہاں پہ. وہ جو میں نے شروع کیا تھا کہ بھئی اقامت دین کا مطلب یہ, اتنی اقامت دین ہندوستان میں نہیں ہو سکتی. مدرسے نہیں بنائے جا سکتے, نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی, قرآن نہیں سکھایا جا سکتا, سب کیا جا سکتا ہے. تو جب سب کیا جا سکتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اگر اقامت دین کا مطلب وہی ہے تو اقامت دین وہاں بھی ہو رہی ہے, بلکہ ہو چکا. دین قائم ہے بابا, پھر اور کام کون سا قائم کرنا؟ قائم تو ہے نا, مدرسہ قائم ہے تو دین قائم ہے, مسجد قائم ہے تو دین قائم ہے, میں مسلمان ہوں تو دین قائم ہے. اب اور کیسے قائم کرنا ہے؟ تو یہ بات سمجھ لیجئے, جب ہم کہتے ہیں دین قائم کرنا ہے تو اس کا مطلب دین قائم نہیں ہے, اور دین قائم نہیں ہے تو دین ہے ہی نہیں. اب اگلی بات وہ اس سے بھی زیادہ تلخ, دین قائم نہیں ہے تو وہاں پہ کیا ہے؟ دین کے مقابل کیا چیز آتی ہے؟ قرآن مجید نے جو دین کے مقابل چیز آتی ہے اسے یا تو فساد کہا ہے یا فتنہ کہا ہے. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ یا یعنی فتنہ کہا قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ, ان کا فتنہ ختم نہ ہو جائے, وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, دین سارے کا سارا اللہ کا نہ ہو جائے. تو دین نہیں ہوگا سارے کا سارا تو کیا ہوگا؟ فتنہ ہوگا. تو دین کے مقابل ایک چیز تو فتنہ آ گئی, دوسری چیز کیا جی؟ فساد. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. تو دین قائم نہیں ہے تو ایک بات تو فتنہ, دوسری بات فساد. تو جن لوگ, اچھا تیسری بات بھی ہے وہ ذرا چلیں وہ بھی سامنے رکھیں. دین جہاں پہ نہیں ہے
تو جو اللہ اسے قرآن کیا کہتا ہے؟ طاغوت. اور جب تک آپ اس طاغوت کا انکار نہ کریں آپ کا ایمان ہی نہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. طاغوت کا انکار کیے بغیر تو آپ کا ایمان ہی نہیں ہے کہ جس کو اس کا کوئی دیلا ہی نہیں ہے جو اس کا وزن ہو سکے. تو اب آ جائیں اس چیز کی طرف میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے قرآن کی روح سے یا فتنہ ہے یا فساد ہے یا طاغوت ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک تو ٹھیک ہو گیا. اب آگے ٹھیک نہیں ہے. مجھے جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں, مجھے جو اللہ نے قابلیتیں دی ہیں, جو مجھے اللہ نے تعلیم دی ہے, جو مجھے اللہ نے دماغ دیا ہے, وہ میں نے ایک امتحان دے کے تو اپنی ساری یہ سروسز اس سسٹم کو پرووائڈ کر دی ہیں کہ آپ مجھے بدلے میں تنخواہ دیجیے گا مہینے کے بعد 1 تاریخ کو, تاکہ میں ذرا عیاشی کروں, اور باقی جو میرے پاس تھوڑا بہت وقت بچے گا اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اقامت دین کی جدوجہد بھی کروں گا. ہاں جی, سمجھ آئی میری بات کی؟ یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں اور آپ کی بات کر رہا ہوں. یہ اب میں اس طاغوت کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں بھی طاغوت کا نوکر, آپ بھی طاغوت کے نوکر, اور اس کے بعد پھر اقامت دین کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ اس میں جس طرح ہم نے اسلامی بینکنگ نکالی ہے نا, اسی طرح کھینچ تان کر ہم یہ نکالتے ہیں کہ چلیں جی کچھ بھی ہے, تھوڑے سے تو مسلمان ہیں نا, آخر وہ دفعہ تو ہے نا, کوئی قانون یہاں قرآن و سنت کے مطابق خلاف نہیں بنے گا. میں اس طرح کی چیزیں کھینچ تان کر کے ہم اس کا جواز نکالتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بالکل بھوکے مر جائیں, لیکن یہ کہ جو ہم کما رہے ہیں اس پر اترائیں نہ, جو ہم نوکریاں کر رہے ہیں اس پر فخر نہ کریں. یہ وہ مجبوری ہے, اضطرار ہے, اور کوئی آپ کے پاس حل نہیں ہے. جیسے کراہتن کبھی حرام کھانا پڑتا ہے نا, بندہ بھوکا مر رہا ہو بھوک سے, اسے ہو سکتا ہے خنزیر کھانا پڑے, کتا کھانا پڑے, کوئی حرام شے کھانی پڑے, تو کتنی کراہت سے کھائے گا. تو یہاں پہ اپنی ترقی کو یہ نہ سمجھیے کہ ہمیں بہت جو ہے نا پر لگ گئے ہیں سرخاب کے, یہ اس کو گھٹیا کام سمجھیں, حرام کھانا سمجھیں. کراہتن کریں یہ کام, اگر کرنا بھی ہے. عزیمت تو یہ ہوگی کہ ٹھیک ہے پیٹ پہ پتھر باندھے, عزیمت تو یہ ہوگی کہ فقر اختیار کریں, عزیمت تو یہ ہوگی کہ جو دین کے راستے میں گر گئے, دین نے انہیں اس طرح اپنے گھیرے میں لے لیا کہ اب وہ دنیا کے کام جوگے رہے نہیں. اخسروا فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جو ہے وہ محصور ہو گئے. عزیمت تو یہ ہوگی. لیکن یہ کہ اگر کوئی ٹھیک ہے اپنی مجبوری بچے پالنے کے لیے کرنا پڑتا ہے, تو پھر کم از کم سوچ تو واضح ہونا کہ یہ میں مجبوراً کر رہا ہوں, بالکراہ کریں. اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی معاملہ یہ کہ پھر اس پہ خوشیاں منانا, میرا عہدہ بڑا ہو گیا ہے, میں جناب یہ لگ گیا ہوں, میں فلانا لگ گیا ہوں, میں اب چیف بن گیا ہوں. یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. آپ طاغوت کے چیف لگ گئے. آپ کا یہ عہدہ جو ہے, آپ نے جو ترقی کی ہے, آپ جو پھیلے ہیں, پھولے ہیں, مقام بنایا ہے, یہ ایک باطل نظام کے اندر, ایک طاغوتی نظام کے اندر, ایک فتنے کے اندر, ایک فساد کے اندر بنایا ہے. تو یہ اگر ہماری زندگی کا رویہ ہوگا تو ہم اقامت دین کر رہے ہیں بھائی. اگر ہم اس کا انکار کیے بغیر, پھر یوں سمجھیے وہ ہمارا جو محاورہ نہیں ہے تھوک تھگڑی, ایک تو پکی پیوند لگاتے ہیں نا, جسے ٹانکا لگا کے لگاتے ہیں اچھی طرح سے, اور ایک پیوند وہ لگتا ہے کہ بھائی وہ تو نہ سوئی ہے نہ دھاگا ہے, آپ نے بس تھوک لگایا اور کپڑے کے اوپر دوسرا کپڑا چپکا دیا اور سمجھا یہ بڑا مضبوط پیوند لگا ہے. وہ تو جب وہ آپ کی تھوک سوکھے گی تو پیوند بھی گر جائے گا. تو یہ تھوک تھگڑی ہے. یہ کوئی جو ہے کوئی مضبوط کام نہیں ہے, کوئی مستحکم کام نہیں ہے. اور اگر آپ کو میری بات کوئی اجنبی بات لگے تو پھر دوبارہ وہ جو 4 بنیادی اصطلاحات ہیں جا کے وہ پڑھ لیجئے. لٹریچر تو ہمیں یہ بتاتا ہے بھائی, کتاب تو یہ بتاتی ہے, قرآن بھی یہی بتاتا ہے. اچھا اب آ جائیے کہ آپ کو یہ بات اگر اجنبی لگے, اور یقیناً لگنی چاہیے, اگر نہیں لگی تو پھر میری بات سمجھ میں ہی نہیں آئی. ضرور لگنی چاہیے, کیونکہ ہم تو معروف کسی اور شے کو بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو تقابل کر لیجئے کہ صحابہ کرام کا اسلام کیسا تھا. بیچ میں تو آپ کو گڑبڑ نظر آ جائے, یہاں تو وہ بھی لوگ ہیں
جنہوں نے انگریز کی فوج میں بھرتی ہو کے جا کے خانہ کعبے پہ گولیاں چلائی ہیں، فوج میں بھرتی ہو کے جا کے خانہ کعبے پہ گولیاں چلائی ہیں، ٹھیک ہے، وہ پھر بھی مسلمان تھے۔ جنہوں نے جا کے یروشلم کا قبضہ لے کے دینے میں انگریز کی مدد کی، پھر بھی مسلمان تھے۔ اللہ اللہ خیر، کیا فرق پڑا ہے؟ یہ نوکری ہے بھائی، وہ نماز ہے، ہو سکتا ہے وہاں بھی نمازیں پڑھ کے دعا کی ہو، یا اللہ کل کامیابی عطا فرمانا۔ کتنے ہوں گے ایسے؟ اچھا یہ پھر جب 60 سال ان کی عمر ہوتی ہے، اندر تو ضمیر نام کی کوئی شے ہوتی ہے نا، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، سب سے زیادہ پھر اس کے بعد یہ آ کے تو دینی جماعتوں میں شامل ہو کے، بلکہ پھر یہاں بھی وہ پوزیشن انجوائے کرتے ہیں نا، کیونکہ تجربہ زیادہ ہوتا ہے، کہتے ہیں ان کا تجربہ زیادہ ہے، انہوں نے باطل کو سرو کرنے میں بڑی خدمات سر انجام دی ہیں، تو اب یہ اللہ کو آخری عمر میں آ کے سرو کرنے کے لیے آئے ہیں، تو یہاں پہ بھی بڑی خدمات سر انجام دیں گے، ان کے تجربے کا فائدہ اٹھائیں گے ہم۔ تو وہ مجھے یاد آ گیا کہ ایک جلسہ کہتے ہیں پہلے وقتوں میں، یہ جب تحریک خلافت چلی تھی، کون سی تحریک؟ وہ مولانا روم کا ہے کہ وقت آخر گرگ ظالم می شود پرہیزگار، ایسے ہی ہے نا کہ جب وقت آخری آتا ہے تو ظالم جو درند وہ ہوتا ہے نا بھیڑیا، وہ بھی پرہیزگار بن جاتے ہیں۔ اگرچہ کہ آج بعض ظالم بھی وہ مزید ظالم ہو جاتے ہیں، لیکن اکثر لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت انہیں پرہیزگاری کا دورہ پڑتا ہے، بلکہ پورا ہزا ہوتا ہے۔ اصل بات تو نوجوانوں کی ہے، زندگی جو دیکھیں، زندگی کے بارے میں جو آخرت میں سوال ہوگا، اس میں 2 حصے ہیں اس کے، عمر کہاں لگائیے اور جوانی کہاں کھپائیے۔ سمجھ آئی؟ یہ 2 سوال کیوں ہیں کہ آپ میں جو جوش ہے، جو جذبہ ہے، جو امنگ ہے، جو آرزو ہے، جو عشق اور جنون کا جو دور ہے، وہ تو جوانی کا دور ہے۔ وہ تو باطل میں کے لیے سارا وقف کر کے، دنیا کو کما کے، دنیا رنگین کر کے، دنیا جنت بنا کے آ گئے ہو۔ تو اللہ نے بھی تو جو احتساب کا نظام رکھا ہے، سوالات بڑے پورے تیار کر رکھے ہیں، اس نے بھی جوانی کا علیحدہ پوچھنا ہے، پوری زندگی کا علیحدہ پوچھنا ہے، جوانی کا خاص طور پہ علیحدہ پوچھنا ہے، جوانی کہاں لگائی ہے۔ تو بھائی اقامت دین کے کام کا آغاز تو اس تصور کی کلیئرٹی سے ہوتا ہے، وگرنہ ہم اقامت دین کے نام پر تھک تھگڑی کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اب اسی کو میں نے جوڑا ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ اگر آپ اسے جوڑ کے دیکھیں تو یہ حضرت ابو بکر اپنا سارا کاروبار تباہ کر بیٹھے تھے یا نہیں؟ اپنے گھر میں کئی مرتبہ جھاڑو دے کے سارا کچھ لا کے محمد الرسول اللہ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا یا نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اچھا چلیں وہ یہ اس کو بھی اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، گھر چھوڑا، رشتہ دار چھوڑے، باپ چھوڑا، آگ میں چھلانگ لگائی، پھر قوم اور وطن چھوڑا، پھر اللہ نے بڑھاپے میں ایک بیٹا دیا، اس کی گردن پر بھی چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ سارا سنا کے سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی میں نمونہ ہے۔ اور یہ جو ہمیں ہر سال قربانی کرتے ہیں، یہ بکرے ذبح تو نہیں کروانا چاہتا اللہ، یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ قربانی کا وہ جذبہ جو ابراہیم کا تھا، یہ تمہارے اندر ہونا چاہیے۔
وہ جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ جب تک کہ اقامت دین کا یہ تصور ہم اچھی طرح سمجھیں گے نہیں، یہ قربانی کا جذبہ نہیں پیدا ہو سکتا۔ یہ نظام کیا ہے؟ یہ نظام باطل ہے۔ یہ دین حق کا تقاضا کیا ہے؟ مجھے اس نظام سے کٹ کے رہنا ہے، جڑ کے نہیں رہنا۔ اور اس کے نظام کیا ہے؟ یہ نظام باطل ہے۔ یہ دین حق کا تقاضا کیا ہے؟ مجھے اس نظام سے کٹ کے رہنا ہے، جڑ کے نہیں رہنا۔ اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے پھر فقر کی زندگی ہے۔ آپ کو آسائشات تو میسر آئیں گی اس نظام کے ساتھ جڑنے کے ساتھ، سہولتیں تو ملیں گی، آپ کو میڈیکل کی سہولت چاہیے، آپ کو اور جو بھی سہولتیں، وہ تو اس نظام سے جڑنے کے نتیجے میں، اس کی خدمت کرنے کے نتیجے میں ملیں گی۔ جنت ادھر ہے، اور اس نظام سے کٹیں گے تو فقیری ہے۔ تو میں نے علی وجہ البصیرہ یہ بات اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کہی، آپ کے سامنے ابھی تفصیل سے رکھی ہے، لیکن یہ بات جب بھی میں سورہ شورا کی ان آیات سے گزرتا ہوں تو یہ ایک بات کہتا ہوں کہ جس آدمی کا آخرت پر یقین ایسے نہ ہو جائے نا جیسے ہم آج ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ایسا یقین آخرت پر نہ ہو جائے، کم از کم اقامت دین کی جدوجہد انسان نہیں کر سکتا۔ اقامت دین کے عنوان کے تحت کچھ نہ کچھ ہلا گلا کر سکتا ہے، اقامت دین کی طرف پیش قدمی نہیں کر سکتا۔ اقامت دین کا مطلب ہے ایک نظام سے کٹنا اور دوسرے نظام کو قائم کرنے کی جدوجہد کرنا، باطل کے نظام سے کٹنا اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کرنا، اس کے لیے تن من دھن لگانا۔ اب آ جائیں اس نقطے کی طرف، یہ بھی بہت اہم ہے۔ زندگی کے کسی موڑ پر یہ سمجھ آ گئی، 24 سال کی عمر میں آ گئی، 18 سال کی عمر میں آ گئی، 14 سال کی عمر میں آ گئی، 16 سال کی عمر میں آ سکتی ہے، آ گئی۔ اس کے بعد بندہ چل پڑا، اسی طرح جنون سے چل پڑا جیسے ابھی میں نے جو تقاضا سامنے رکھا۔ پھر آخر اس کی 22 24 26 سال کی عمر میں شادی ہو گئی، اب نئے تقاضے سامنے آئے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات، 2 مرتبہ یہ واقعہ کوٹ کیا گیا، 2 علیحدہ واقعات ہیں۔ کوئی رکن تھا، تو اس علاقے میں اجتماع ہوا، مولانا مودودی تشریف لے گئے، انہوں نے اس رکن کے بارے میں پوچھا جس کی شادی ہوئی تھی، تو انہیں بتایا گیا کہ وہ نہیں آ سکے، ان کی شادی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک اور رکن کا بھی یہی معاملہ ہوا۔ کسی نے سوال اٹھایا کہ یار یہ شادی کا موقع تو خوشی کا موقع ہے، مولانا نے کیوں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا؟ یہ تو الحمدللہ کہنا چاہیے تھا، اس پر تو خوشی کی بات تھی، تو ماشاءاللہ کہنا چاہیے تھا۔ یہ انا للہ کے یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ تو جب شادی کے بعد اس سے پہلے ایک بندہ بڑی بھاگ دوڑ کر رہا ہو، اجتماعات میں بھی آ رہا ہو، کام بھی پورا کر رہا ہو، 18 گھنٹے بھاگ دوڑ کرتا ہو، اور شادی کے بعد ایک دم غائب ہو جائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یو ٹرن لے گیا۔ اس سے پہلے اس کے لیے کوئی دام فریب لگا ہی نہیں تھا نا، یہ پہلا پھندا لگا، پھنس گیا، پہلے پھندے ہی میں پھنس گیا۔ تو پھندا ایک نہیں ہے۔ اب آگے چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں، کم از کم 8 ایسی محبتوں کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے۔ آباؤکم ابناؤکم اخوانکم ازواجکم عشیرتکم اموال اقترفتموہا تجارت تخشون کسادہا مساکن ترضونہا۔ 8 چیزیں ہیں، باپ دادے، پوتیاں پوتے، اولاد، بیٹیاں بیٹے، بھائی بند، ازواج بیویاں اور بیویوں کے لیے ان کے شوہر، عشیرہ برادری، یہ کتنے ہو گئے جی؟ 5۔ اور 3 کون سے ہیں؟ اموال و اقترفتموہا، وہ مال جو محنت سے کمائے ہیں۔ کرپشن سے کمائے مال سے محبت نہیں ہوتی، محبت ہوتی ہے محنت سے کمائے ہوئے مال سے۔ اموال و اقترفتموہا تجارت تخشون کسادہا، وہ تجارت جس کے کساد بازاری کا یا جس کے نقصان کا تمہیں دھڑکا لگا رہتا ہے۔ مساکن، گھر، ترضونہا، جو تمہیں دل لباتے ہیں، تمہیں پسند آتے ہیں۔ احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اگر یہ 8 چیزیں تمہیں محبوب تر ہیں یا ان میں سے کوئی ایک چیز تمہیں محبوب ہے، اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں یہ جد و جہد کرنے سے، جاؤ فتربصوا۔ جاؤ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی کوئی مدد تمہارے ساتھ نہیں، جاؤ۔ یہ جیسے آپ کسی کو اپنے دفتر سے نکال دیں، گٹ آؤٹ، اور انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے، یعنی موت آ جائے۔
یعنی فیل ہو چکے ہو تم, نتھنگ ڈوئنگ, اب تم سے کوئی غرض نہیں ہے ہمیں, جاؤ اب موت کا انتظار کرو. اور کیا فیلئر ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. ایسے فاسقوں کو اللہ کم از کم ہدایت نہیں دیتا, چھٹی, ہدایت سے محروم ہو چکے ہو. تو یہ 8 محبتیں, وہ تمہیں ایک بیوی تھی نا, یہ ایک پھندا نہیں ہے, 8 پھندے ہیں جو ہمارے دائیں بائیں لگے. ایک بیوی تھی نا, یہ ایک پھندا نہیں ہے, 8 پھندے ہیں جو ہمارے دائیں بائیں لگے ہوتے ہیں, اور جو ہر وقت ہمیں پل کر رہے ہوتے ہیں. اور کس چیز سے ہٹا رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے. کل کی بات بتاؤں, میرے ایک دوست ہیں پنڈی میں, ان سے ملاقات ہوئی. وہ رمضان میں ان کی کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی. میں نے پوچھا خیریت, تو انہوں نے بتایا کہ جی حالات بڑے خراب چل رہے ہیں. یہ وہ شخص ہیں کہ جو کسی ایسے بڑے منصب پر فائز تھے کہ وہ تمام کلب کہ جن کی ممبرشپ جنرلوں کے پاس ہوتی ہے, ان کی ممبرشپ ان کو حاصل تھی. جو وہاں پہ بلا روک ٹوک سے ان کے گاڑی پر وہ سٹیکر لگا ہوتا تھا, یہ وہاں جا سکتے تھے. جب یہ چیز انہیں سمجھ آئی تو انہوں نے وہ سارا کچھ چھوڑ دیا. تو گھر والوں نے تو مطلب والدین نے, ماں نے, بھائیوں نے سمجھا کہ یار یہ کوئی کسی نے جادو شادو کر دیا ہے, بندہ فارغ ہو گیا. لیکن ابھی جو تازہ ترین انہوں نے صورتحال بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اہلیہ بھی اب یہ سمجھتی ہیں کہ اس آدمی کے ساتھ گزارا نہیں. ٹھیک ہے, تو اب وہ بہرحال مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے سٹینڈ لینا ہے, تو ہو سکتا ہے, پتہ نہیں اب رشتہ چلے گا یا نہیں چلے گا. سمجھ آئی؟ تو اقامت دین میں تو پھر یہ سارے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. یہ ہیں وہ مشکلات جب کسی ایک آدمی جو ایکٹیوسٹ ہوتا ہے نا, جو کمپرومائز نہیں کرتا باطل نظام کے ساتھ, جب وہ ان مشکلات کو دیکھتا ہے تو اس کے مقابلے میں بہتر سمجھتا ہے کہ بم باندھ کے پھٹ جائے. حالانکہ یہ زیادہ مشکل کام ہے, یہ روز مرنے کا کام ہے. یہ دیکھتے انگاروں پہ لیٹنا ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ کہ روز کلیجے کے اوپر دیکھتے انگارے رکھے جاتے ہیں, نظر نہیں آتے کسی کو. روز جینا ہے اور روز مرنا ہے. اب یہاں ایک بات کہی گئی ہے کہ اگر آپ کو ایک دفعہ سمجھ آ گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ رائٹ ڈائریکشن میں ہمیشہ چلتے رہو گے. سمجھ آنے کے بعد استقامت. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, پھر اس پر ڈٹ گئے, ساری زندگی ڈٹے رہے, ان پر فرشتے اترتے ہیں. یہ اللہ کے ولی ہیں, یہ اولیاء اللہ ہیں, یہ انصار اللہ ہیں, یہ سچے ولی ہیں. وہ ہوتے ہیں نا کسی پر نظر کرم, ان پر نظر کرم ہے, ان پر فیض جاری ہے, یہ فیض یافتہ ہیں, یہ منعم علیہم ہیں, جن پر اللہ کا انعام ہے. ان کی انگلی اللہ نے پکڑی ہوئی ہے, ان کو اللہ گمراہ نہیں ہونے دے گا, انہیں منزل مراد تک پہنچائے گا. یہ غلطی کرنے بھی لگیں گے تو اللہ فوراً ان کو متنبع کر دے گا, یا تھپڑ مارے گا, سیدھا کر دے گا, ان کو ادھر ادھر نہیں جانے دے گا. یہ جو آزمائش آتی ہے یہ اسی لیے آتی ہے نا. آپ گاڑی نیچے اتارنے لگے, جب وہ کھڈے میں لگے گی تو اوپ یار گاڑی نیچے ہو گئی ہے, اچھا ٹھیک ہے آپ واپس اوپر لے آئے. وہ جو جس کو اللہ چھوڑ دیتا ہے وہ پھر عیاشیوں میں پڑ جاتا ہے, اس کی گاڑی کو جو ہے نا جمپ نہیں لگتا, اسے کوئی دکھ, کوئی تکلیف, کوئی بیماری اس پر نہیں آتی, کوئی آزمائش اس پر نہیں آتی. اس کا مطلب اللہ نے اسے کھلی چھٹی دے دی ہے. یہ ادھر ادھر ہوگا تو اس پر آزمائش آئے گی, اس کو فوری تپیڑ جو ہے نا اس کے منہ پہ چپیڑ پڑے گی تاکہ یہ واپس سیدھا ہو جائے. اس کو اللہ سیدھا رکھے گا. یہ منعم علیہ. اسی لیے صحابہ پریشان ہو جاتے تھے اگر ایک سال میں کوئی تکلیف نہ آئے, کوئی دکھ نہ آئے, تو وہ کہتے یار کہیں اللہ نے ہم سے منہ نہ موڑ لیا ہو. اللہ کی محبت کا یہ انداز وہ سمجھے گا نا جو اس رستے پہ چلے گا. اور سمجھ آنے کے بعد جو پھر جائے گا, جس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا گیا, تو یہ نفاق ہے. اسے دین میں ارتداد باطنی کہیں گے. اس نے اعلانیہ تو انکار نہیں کیا, اندر کی دنیا بدل گئی, اندر کی محبتیں بدل گئیں, یہ باطن میں تبدیلی آ گئی ہے. نظر کسی کو نہیں آئے گی, اللہ تو دیکھ رہا ہے. ان کو ہی فاسق کہا, واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اسی کو منافقت کہا. اور یہ جو منافقت ہے یعنی اس کا تعلق اس انسان کے باطن سے, اور قرآن مجید نے بہت سی جگہوں پہ یہ چیز بیان کی ہے.
इन्नल्लज़ीना आमनू सुम्मा कफरू सुम्मा आमनू सुम्मा कफरू सुम्मा ज़दादू कुफ्रा ज़ालिका बिअन्नहुम आमनू सुम्मा कफरू फतूबा अला कुलूबिहिम। ये इसलिए हुआ कि ये ईमान लाए थे फिर काफिर हो गए, इसलिए अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहर कर दी। अब जाहिर है ये ज़ाहिरी कुफर तो नहीं है, अब्दुल्ला इब्न उबई ने ज़ाहिरन तो कभी कुफर नहीं किया था, ये बातनी कुफर है, ये दाखिली कुफर है। इसी तरह आता है कि इन्नल्लज़ीना कफरू बादा ईमानिहिम सुम्मा ज़दादू कुफ्रा, वो लोग जिन्होंने कुफर किया ईमान लाने के बाद और फिर कुफरी में बढ़ते चले गए। तो ईमान लाने का मतलब क्या है? आपको अल्लाह की मार्फत के साथ यकीन हो गया और उसके नतीजे में अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास हो गया। और उसके बाद कुफर क्या है? वो ईमान का शहादत तो बरकरार रही, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन अंदर की दुनिया बदल के कोई और मोहब्बतों की गिरफ्तार हो गई, तो मालूम हुआ अंदर से यू टर्न ले गया, बाहर अभी उधर ही खड़ा है। ये कौन है जी? ये मुनाफिक है। और ये जो मुनाफिक है ये मुनअम अलैहिम नहीं है, ये मग़ज़ूब अलैहिम है। आपने सिराते मुस्तकीम मांगी थी ना, ये सिराते मुस्तकीम है। जो इस सिराते मुस्तकीम पर चला वो इनाम याफ्ता हो गया, जिसने इससे यू टर्न ले लिया वो मग़ज़ूब अलैहिम है। जिसे ये सिराते मुस्तकीम सारी जिंदगी नजर ही नहीं आई वो ज़ालिमीन है, वो गुमराह है, उसे रास्ता मिला नहीं, वो रास्ता गुम कर बैठा, वो उस रास्ते पे कभी आया नहीं। तो मैं और आप जिस जगह पे खड़े हैं ऐसा तो नहीं कि हमें रास्ता मालूम नहीं है, हमें तो रास्ता मालूम है। अब हमारे पास तो दो इम्कानात बाकी रह गए, गुमराह वाला तो रहा नहीं, खत्म हो गया, रास्ता तो दिखा दिया गया। आगे दो इम्कानात, या तो मुनअम अलैहिम होंगे जिन पर इनाम हुआ, या मग़ज़ूब अलैहिम होंगे। हमारे लिए कोई तीसरा रास्ता नहीं है। और मग़ज़ूब अलैहिम की भी वो शक्ल बनेगी कि इन्नल मुनाफिकीन फ़ी दर्किल अस्फल मिनन नार, सबसे निचले गड्ढे में होंगे। ये वो लोग हैं जिनके लिए रसूल की दवा भी कबूल नहीं होगी। सवाउन अलैहिम अस्तग़फ़रत लहुम अम लम तस्तग़फ़िर लहुम लन यग़फ़िर अल्लाहु लहुम। बराबर हो चुका है नबी, आप भी इनके लिए इस्तिग़फ़ार करें या ना करें। अगर आप इनके लिए इस्तिग़फ़ार कर, एक जगह पे 70 मरतबा भी, यानी बकसरत है, यहाँ पे तो यह है कि हरगिज़ अल्लाह इन्हें माफ़ नहीं करेगा। सवाल ही नहीं पैदा होता कि अल्लाह इन्हें माफ़ करे। तो जिसे समझ आ गई उसके लिए तो इम्तिहान और मुश्किल हो गया, जिसे नहीं आई वो तो सिर्फ गुमराह है। जिसे समझ आने के बाद जो टेढ़ा हो गया तो वो यानी मग़ज़ूब अलैहिम है। और अब मैं ये तो वो सारी बातें जो मैंने कुरान मजीद से निकाल के आपके सामने रखी। तो अब मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ, ये मेरा एक जजमेंट है कह लीजिए, लेकिन मैं ये देना चाहता हूँ कि वो लोग कि जिन्हें इकामत दीन की समझ आ गई, समझ आने के बाद वो इसकी रास्ते से पसपाई इख्तियार कर ली, उन्होंने मुंह मोड़ लिया। उसके बाद अगर उन्होंने कुछ नहीं भी किया तब भी वो बहुत बड़े, जैसे मैंने कहा, मग़ज़ूब अलैहिम है। लेकिन ख़ास तौर पर वो कि जिन्होंने अपनी इस बुज़दिली को, अपनी इस कम हिम्मती को, अपनी इस बेदीनी को छुपाने के लिए ताबीर की गलतियां लिखी, यानी इसको गलत साबित किया, ये तसव्वुर ही गलत है। जिन्होंने इसे जो है रद्द करने की और हराने की और नाकाम बनाने की और अपने इस्तेदलाल से काउंटर, इसके लिए जो है वो दलाइल लेकर आए, काउंटर नैरेटिव लेके आए। ये बेदीनी नहीं है, ये बेदीनी नहीं है, क्योंकि दीन मैंने आपको समझा दिया क्या है। जो इस तसव्वुरी को न माने वो बेदीन है, लेकिन जो इस तसव्वुर को रद्द करने के लिए किताबें लिखे और सारी जिंदगी खपाए, ये तो ताऊत के असल एजेंट हैं, ये दज्जाल हैं जो दीनी रूप में आपको नजर आते हैं। तो इनसे तो बहुत दूर रहने की जरूरत है। इनके यहाँ आपको इल्म नहीं मिलेगा, ज़ुख़्रुफ़ल क़ौल मिलेगा। इनके यहाँ आपको इल्म नहीं मिलेगा, बल्कि ये कि बेदीनी मिलेगी। लेकिन ये कि जो दुनिया की तरफ रग़बत कर ले शादी के बाद,
अपने सारे अंडे इस टोकरी में डाल दें या ना डालें? गो